صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وأهل بيته وأولاده وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. آمنت بالله. معزز و مقدس سامعین و حاضرین، ماہ شعبان المعظم چل رہا ہے. کچھ ہی دن پہلے شب برات جیسی مقدس رات گزری ہے اور اس رات کے تعلق سے کئی فضائل، کئی برکات، کئی فوائد آپ نے سماعت فرمائے. اور کن کن کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی اور اس رات کس کس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ان میں 14 افراد ہیں جن کو آپ نے بخوبی سنا ہے، جن میں زانی ہے، جن کے اندر کینہ اپنے دل میں پالنے والا ہے، جس کے اندر قطع تعلق کرنے والا ہے، جس کے اندر شراب پینے والا ہے، جس کے اندر دشمنی لگانے والا ہے، جس کے اندر کئی لوگ ہیں. اب چونکہ اگر اس رات وہ بندہ سچی مغفرت کرے اور یقین کے ساتھ سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ وہ مکمل ارادہ کرے کہ اے پروردگار، میں آج تک جو جھوٹ کہہ رہا تھا کل سے میں جھوٹ نہیں کہوں گا. آج تک یتیموں کا مال کھانے والا یہ دعا کرے کہ کل سے میں یتیموں کا مال نہیں کھاؤں گا. اور جو شراب پینے والا ہے وہ پکا عہد کرے کہ اے پروردگار، آج تک شراب پیتا تھا کل سے میں نہیں پیوں گا، کل سے میں حرام نہیں کھاؤں گا. اور میرے رشتہ داروں کے اندر جن کے ساتھ میں نے قطع تعلق کیا ہے، جن کے ساتھ میں نے اپنے رشتوں کو توڑا ہے، جن کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، اور ان کے ساتھ جب میں وہ آ کر سلام کرتے تھے اس کے باوجود میں ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، اے پروردگار میں جاؤں گا، ان سے ملوں گا، معافی مانگوں گا. اگر ایسا ارادہ کرو گے تو اللہ پورا کرے گا. اور تکبر کرنے والا، تکبر جب جیسے ہی وہ کرنا شروع کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستوں کو بند کر دیتا ہے. تکبر بڑی بری چیز ہے اور تکبر کے لائق وہی خدا ہے. اس خدا کے علاوہ کوئی تکبر کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ ہمارا بنانے والا ہے. تکبر کے وہی لائق ہے. ہمارے اندر تکبر آ ہی نہیں سکتا، یاد رکھیں. اب آئیے چند چیزیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کے سامنے اس جمعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آج کے دور کے اندر نوجوان، بچے، بوڑھے، جو خاص کر مسلمان ہیں، نماز سے بہت دور ہوتے جا رہے. 5 وقتہ نماز جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز کو ادا کرو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اسجدوا، اے ایمان والو سجدہ کرو، ورکعوا، رکوع کرو، واعبدوا، اللہ کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیاب ہونے کی نشانیاں سجدے کرنا، کامیاب ہونے کی نشانیاں رکوع کرنا خدا کی بارگاہ میں، کامیاب ہونے کی نشانی اللہ کی عبادت کرنا، کامیاب ہونے کی نشانی اچھے
تو اللہ کی نظر میں کامیاب وہی شخص ہے. اعلان اللہ نے فرما دیا. اب کامیابی نماز کے اندر اذان جب دی جاتی ہے، اذان کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف 2 مرتبہ پکارا جاتا ہے. پھر کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف. ہم نماز کو چھوڑ کر، مسجدوں کو چھوڑ کر کئی دور دور بھاگتے ہیں تاکہ کامیابی حاصل ہو، کامیابی ملے. مگر خدا جو کہتا ہے اور اذان سے جو آواز ہمیں دی جاتی ہے، جو بلاوا ہم کو کہا جاتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، کہ اگر تم کو کامیابی چاہیے مسجدوں میں آؤ، نمازیں پڑھو، خدا کی عبادت کرو، اللہ تم کو کامیاب کرے گا. کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھیں گے، خدا کی عبادت کریں گے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ہر اذان میں 2 مرتبہ، اور صبح سے شام تک 5 وقت کی اذان 10 مرتبہ ہر روز ہم کو کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے. اور ہم ہیں کہ نمازوں کو چھوڑ کر، مسجدوں کو چھوڑ کر، خدا کی رضا کو چھوڑ کر، خدا کی عبادت کو چھوڑ کر دنیا میں بھٹکتے ہوئے جاتے ہیں کہ کہیں میری کامیابی ادھر ہوگی، کہیں ادھر ہوگی. حقیقت میں کامیابی اللہ کی بارگاہ میں آنے سے، حقیقت میں کامیابی نماز ادا کرنے سے، حقیقت میں کامیابی اللہ کی طرف رجوعیت کرنے میں ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنائے، تو پھر دیکھیں گے کہ کامیابی کیسے ہمارے قدم چومتی ہے. کامیابی ہونا ہے، اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہم مخلوق ہیں. اللہ معبود ہے، ہم عبادت گزار بنتے ہیں، ہم عبادت کرنے کے لیے دنیا میں آئے. اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت میں تھوڑی بہت پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی. فجر میں اٹھنا انسان کو بیزار دکھے گا، تکلیف ہوگی، کبھی ٹھنڈ کا ماحول، کبھی نیند سے زیادہ محبت، نیند سے بیداری انسان کو تکلیف دے گی. مگر جب فجر کی نماز ادا کریں گے تو اتنا سکون ملے گا کہ پورا دن اس کا سکون سے جائے گا. تکلیف تھوڑی بہت ہوگی، مگر ہر تکلیف کے بعد اللہ نے فرمایا آسانی ہے. اور وہ تکلیف کب ہوگی؟ جب ہم سمجھیں گے کہ وہ تکلیف ہے. اگر ہم تکلیف نہیں سمجھیں گے، تکلیف نہیں ہوگی. مثال کے طور پر میں کئی بار یہ مثال آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں. فون آیا چنئی کے اندر 10 لاکھ روپے کی لاٹری لگی ہے، مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ کل صبح 5 بجے یا 10 بجے سے پہلے تم چنئی میں رہنا یا حیدرآباد میں رہنا. اس سے پہلے آئے تو 10 لاکھ ملتے. اس کے بعد اگر 1 بھی سیکنڈ دور ہو جائے تو تم کو پیسے نہیں ملے. اعلان کرایا گیا، سارے گھر پہ والوں کے پاس یہ بات پھیل گئی. مثال دے رہا ہوں. اب جس نے یہ سنا اور جو کہنے والا ہے وہ یقین کے قابل ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کیسے کی فون آ گیا، نہیں، کہنے کے یقین کے قابل ہے. یقین والے بندے نے کہا تم آؤ، تم کو پیسے ملیں گے. شرط 10 بجے سے پہلے رہنا. لوگ کیسے بھاگیں گے؟ بسیں فل، کاریں فل، ریلیں فل، سب فل ہو جائے. گھر میں جگہ نہیں رہے گی ریلوں کے اندر. 10 گھنٹے کا سفر حیدرآباد کا یا 5 گھنٹوں کا سفر چنئی کا، گھر میں جگہ نہیں رہے گی، تکلیف ہوگی. مگر
تکلیف کو بندہ برداشت کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو 10 لاکھ روپے ملنے والے. وہ 10 لاکھ روپیوں کے لیے تکلیفیں اٹھائے گا، مشقتیں اٹھائے گا، اپنے اوپر ظلم سہے گا. ریل کے ڈبے پر رہیں گے لٹکتا ہوا جائے گا، بسیں پر رہیں گے اوپر بیٹھ کر جائے گا، مگر پہنچنا شرط ہے، پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ تکلیف کو بندہ تکلیف نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کو 10 لاکھ روپے ملنے والے ہیں. اس 10 لاکھ کے خواہش میں وہ تکلیفیں 5 گھنٹوں کی تکلیف، 10 گھنٹوں کی تکلیف اس کو محسوس نہیں ہوگی. بلا مثال و تفصیل اگر نماز کے فوائد اور فضائل ہم کو معلوم ہو جائے، نماز کا حقیقت میں فائدہ ہم کو معلوم ہو جائے، چاہے فجر ہو، چاہے ظہر ہو، چاہے عصر ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے عشاء ہو، انسان نماز کو آنے کو تکلیف نہیں سمجھے گا. کب؟ جبکہ نماز کے حقیقتیں ہم کو معلوم ہوں گے. یہ تو 10 لاکھ روپے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے تھی، مگر حقیقت میں نماز سے جو فائدہ ہم کو ملتا ہے، ایک نماز کا چھوڑنا روایتوں میں آیا ہے 50,000 سال اللہ جہنم میں رکھے گا. 50,000 سال، اور وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. ذرا سوچو نماز کے چھوڑنے کی اور نماز کا ادا کرنا، نماز کا پڑھنا، دیکھیے کتنا فائدہ دیتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے گھر سے نماز کی نیت کر کر، گھر سے وضو کر کر مسجد کو آتا ہے، اس کی نیت صرف نماز پڑھنے کی ہے، اس کی نیت صرف مسجد کو آنے کی ہے، تو جیسے جیسے وہ مسجد کی طرف آتا ہے، ہر قدم پر اللہ اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کی مغفرت کرتا ہے. اور جیسے ہی وہ بندہ نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نیت صاف ہو، ایسا نہیں کہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو بتانے کے لیے نماز نہیں، صرف خدا اور اس کے رسول کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، نیت صاف ہو. آئے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کی دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب تک اس کی نماز نہیں ہو جاتی تب تک اس کی مغفرت کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہتے. اور یہاں تک کہ جب نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز کے بعد وہ باہر جاتا ہے اس انتظار میں کہ دوبارہ پھر مجھے اسی مسجد میں نماز کے لیے آنا ہے، اور انتظار سے پہلے، نماز کے وقت سے پہلے دوبارہ وہ مسجد میں آ جاتا ہے تو اس کے جتنے گناہ تھے سب معاف کر دیے جاتے ہیں. کتنے فائدے اللہ دیتا. 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز کے لیے 5 وقت کا وضو، اور ہر وضو کے اندر اللہ جب چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے کے گناہ معاف کرتا. ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ کو اللہ جھڑا دیتا. پیروں کے جب ہم پیروں کو دھوتے ہیں تو پیروں کے گناہ کو اللہ جھڑا دیتا. 5 وقت. بعض روایتوں میں اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے، بندہ جب فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک، ظہر کی نماز جب بندہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، فجر سے لے کر ظہر تک جتنے اس کے گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اور ظہر سے لے کر عصر تک، عصر میں جیسے ہی وہ نماز کے لیے آتا ہے تو ظہر سے لے کر عصر تک جتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں سب معاف کر دیے جاتے. عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، پھر عشاء سے فجر تک. اللہ اسی طرح جب جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کرتا جاتا.
اور وہ بندہ گناہوں سے ایسا معاف ہوتا ہے، ایسا معاف ہوتا ہے گویا کہ ابھی بچہ پیدا ہوا۔ کتنے فائدے اللہ دیتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ایک ہی نماز، مگر حقیقت میں اس نماز کے ذریعے اللہ آپ کو کیا کیا دے رہا ہے۔ اور ایک حقیقت میں آپ کو بتاؤں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں گئے، تشریف لے گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، پورا واقعہ آپ نے سنا۔ اللہ نے تحفہ دیا اپنے بندوں کو پیارے آقا کے ذریعے۔ کیا تحفہ تھا؟ 50 وقت کی نمازیں، 50 وقت کی نمازیں۔ دیکھو خدا 50 وقت کی نمازیں اپنے بندوں کو دے رہا ہے۔ خدا کو کتنی محبت ہوگی نماز سے۔ حضور خوش ہو گئے، 50 وقت کی نماز۔ آج کے دور میں دن اور رات میں 24 گھنٹے، کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے، 24 آورس، 24 آورس تیاری کرے 50 نمازوں سے، 50 نمازیں جوڑے 24 گھنٹوں میں، کتنے منٹ میں ایک نماز ہوگی؟ آدھا گھنٹہ۔ ہر آدھے گھنٹے میں ایک نماز، یا اس سے بھی کم، ہر 20 منٹ کے اندر ایک نماز۔ خدا کیسا مہربان۔ خدا کہتا ہے میرے بندے میرے سامنے سجدے کرتے جاؤ، رکوع کرتے جا، میں تیری عبادت خود کرتا جاؤں۔ اللہ کو بڑا پسند ہے رکوع کرنا، بڑا پسند ہے سجدہ کرنا۔ اب 20 منٹ میں ایک نماز، تو حالت کیا ہوگی انسان کی؟ سونے کا چین ختم ہو جائے گا، سو نہیں پاتا۔ نماز کتنے وقت میں ہوتی ہے؟ 10 منٹ کے اندر، میکسیمم 10 منٹ ڈال دیجیے، 15 منٹ ہوتی ہے، میکسیمم 10 منٹ ہی اگر ڈال دیں۔ اذان ہوئی، نماز کے لیے آئے، نماز ادا کرے، پھر باہر جا رہے ہیں، پھر 5 منٹ میں پھر اذان ہوتی، پھر اذان، پھر آئے وضو کرے، نماز پڑھے، پھر باہر گئے، پھر اذان۔ 24 گھنٹے ہمارے ایسے ہی گزرتے۔ 50 نمازیں اللہ نے دی ہے، 50 نمازیں، اور 24 گھنٹے دن اور رات کے اندر ہر 20 منٹ میں ایک نماز۔ حالت کیا ہوگی؟ نہ انسان سکون سے بیٹھ پائے گا، نہ انسان سکون سے کھا پائے گا، نہ انسان سکون سے کسی سے بات کر پائے گا، نہ اس کے ضروریات پورے ہوں گے، کچھ نہیں کر سکتا۔ 50 نمازیں ہیں، جائے گا اذان ہوگی پھر آئے گا، جائے گا اذان ہوگی پھر آئے گا، یہ حالت ہو جائے گی۔ مگر پیارے آقا یہاں پر ایک خاص نقطہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نارمل اگر میسنجر ہوتے، لوگ کہتے ہیں نا حضور آئے بتائے چلے گئے، ہمارا کام عمل کرنا ہے، اللہ نے جو کہا اس پر عمل کرو۔ اگر حضور آئے بتانے والے ہوتے تو اللہ نے 50 نمازیں دی، آ کر کہہ دیتے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ نے 50 نمازیں دی ہیں تم پڑھ لو، حضور کا کام ہو جاتا۔ میسنجر ہے نا، آ کر میسج پہنچا دے، کام ہو جاتا۔ آپ لوگوں کے اندر وہ حالت کہ اللہ کے بات کو ماننا ہے، مگر حضور نعوذ باللہ میسنجر نہیں ہے، حضور امتیوں کے لیے رحمت والے ہیں، حضور ہمیشہ ہم کو یاد کرنے والے، بار بار جاتے گئے، اے پروردگار میری امت بڑی کمزور ہے، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے 5 نمازیں کم کرو، پھر آتے گئے، پھر جاتے گئے، 50 جا کر 5 نمازیں ہو گئی، کتنی؟ 5 نمازیں۔ اب آ گئے حضور دنیا کے اندر، آنا تھا کہ دل کے اندر بے قراری، کاش 50 نمازیں ہوتی، میری امت کو ثواب زیادہ ملتا، میری امت کو فائدہ زیادہ حاصل ہوتا۔ اب جو بے قراری تھی، جبرائیل اترتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمہاری بات کو سن لیا،
نمازیں 5 ہی ہیں. اگر جو کوئی اللہ کا بندہ، جو کوئی تمہارا امتی پورے دن اور رات میں 50 کی جگہ صرف 5 نمازیں پڑھ لے، جو 5 نمازیں اس پر فرض ہے، اگر پڑھ لے گا اللہ اس کو 50 نمازوں کا ثواب دے گا. 50 نمازوں کا ثواب صرف 5 نمازوں. نماز کی بڑی اہمیت ہے. تیمم اللہ نے رکھا، کیوں؟ کیونکہ نماز چھوٹنے نہ پائے. کسی کو پانی نہ ملے، بہت دور ہے، کئی کلومیٹر ہے پانی، نماز کا وقت جا رہا ہے، یا گھر کے باہر پانی ہے مگر ایسا غضب والا جانور ہے، شیر یا کوئی ایسا جانور، اگر گھر کے باہر نکلیں گے تو وہ جانور ہم کو کھائے گا، ہم پر حملہ کرے گا. یا ایسا بیمار، ڈاکٹر نے کہا کہ پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو ایسا بیمار نماز نہیں چھوٹنا. اللہ نے کہا تیمم کرو، مٹی لو، اس پر تیمم کرو اور نماز پڑھو. ذرا سوچو کتنی اہمیت ہوگی نماز. مرتے دم تک نماز فرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ 10 دن کے لیے 15 دن نہیں، بیمار ہو گئے تب بھی نماز، پانی نہیں ملتا تیمم کرو تب بھی نماز، سفر میں ہو تب بھی نماز، گھر میں ہو تب بھی نماز، دنیا کے کوئی سے بھی کونے میں ہو نماز پڑھنا ہے. اور ہم ہیں کہ نماز سے ایسے غافل ہو گئے ہیں گویا کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے نماز کس کو کہتے ہیں. ارے نماز ہے کیا؟ نماز ہمارا ہی فائدہ ہے، نماز ہمارے لیے ہی اچھا پن ہے، نماز ہمارے لیے ہی سب کچھ ہے. نماز کے اندر ہر رکعت میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پورا سورہ ہمارے لیے دعا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں بندہ ہر رکعت میں یہی کہتا ہے، اے پروردگار میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. نماز کے اندر تو ہر رکعت میں کہتے ہیں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، مگر باہر جاتے حالت کیا ہے؟ اور نماز کے اندر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. پورا دعا، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن کو تو نے انعام دیا ہے. اے اللہ ان کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا قہر اترا ہے، جن پر تیرا غصہ ہے. اے اللہ ان کے راستے پر مت چلانا. اگر چلانا ہے تو ان کے راستے پر چلا جن کو تو نے انعام دیا ہے. پوری دعا ہر رکعت کے اندر. کتنا فائدہ، ہمارا ہی فائدہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز، پیارے آقا فرماتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کر جب وہ گھر جاتا ہے تو آدھی رات کا اللہ اسے عبادت کا ثواب دیتا ہے. آدھی رات کا عبادت کا ثواب. اور وہی بندہ فجر کو اٹھے، فجر کی نماز آ کر ادا کرے تو اللہ اس کو اور جو بچی ہوئی آدھی رات ہے اس آدھی رات کا ثواب دے دیتا ہے. پوری رات کا ثواب اس کے لیے. جو بندہ رات عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے اور فجر میں اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے، کتنا ثواب. پوری رات جاگنے کا ثواب، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب، پوری رات خدا کی بارگاہ میں ریاضت کرنے کا ثواب، صرف 2 نمازوں سے، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز سے. اکابرین اولیاء اللہ ہر ایک کی سیرت آپ کھول کر دیکھ لیں، ان کے واقعات پڑھ کر دیکھ لیں. کئی بزرگان دین تو ایسے ہیں، 3-4 جو مشہور ہیں، غوث اعظم ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن سے مشہور ہے کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، عشاء کے وضو سے. اور کتنے سال پڑھے؟ 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، پورے 40 سال تک پڑھتے رہے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. ذرا سوچو
عشاء کا وضو اور پوری رات خدا کی عبادت میں، پھر فجر کی نماز. آج اگر کوئی 40 دن کر لے، 40 سال نہیں، 40 دن کر لے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، آج کے دور کا وہ ولی ہے. آج کے دور کے اندر پکا وہ ولی ہو جائے گا. 40 دن عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. کتنی اہمیت ہے نماز کی. اکابرین، ایک بڑے بزرگ تھے، ان کے بارے میں کہا گیا 20 سال تک آپ کا وقت ایسا نہیں گزرا کہ اذان ہوتے وقت آپ باہر بیٹھے ہو. یعنی ہر اذان کے وقت، اذان سے پہلے آپ مسجد کے اندر داخل ہو جاتے، داخل ہونے کے بعد اذان ہوگی. 20 سال تک تو اذان ہوتی، آتے، نماز مکمل پڑھتے، پھر جاتے، پھر اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے. علماء فرماتے ہیں مومن وہ ہے جب مسجد میں آئے تو اسے سکون ملے. مومن وہ ہے، مومن کی علامت فرمائے، جب مسجد میں آئے تو اسے سکون ملے، اور جب مسجد سے باہر جائے گویا ایسا تڑپتا ہو جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا گیا، جب تک وہ واپس مسجد کو نہیں آ جاتا. اور ہمارے خاص کر نوجوان بچے نمازوں کو چھوڑتے ہیں، یا وہ حضرات جو نمازوں کو گھروں میں ادا کرتے ہیں، مسجد کا جو اذان کا معاملہ ہے سنتے ہوئے، یا وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ بعد میں پڑھ لیں گے. اللہ نیتوں کو خوب جاننے والا ہے. نماز پڑھنا ہو تو نماز کے لیے، نوجوانوں کے لیے، مردوں کے لیے اللہ نے مسجد رکھی ہے. مسجد میں آ کر اجتماعی طور پر نماز ادا کرے. جو گھر میں نماز ادا کرتا ہے اور جو بندہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا ہے، 25 نمازوں سے زیادہ اس کو ثواب دیا